جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے کر دے زمین کو آسماں کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سنا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سنا کر دے جہاں پانی عطا کر دے اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور جو میری خود کی رفتار بنا کر دے بلاؤں کو جو میری خود کی رفتار بنا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے برادران اسلام ابھی آپ شاعر اسلام سے نعت پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے آپ برادران اسلام بلا تاخیر کے برادران اسلام یہ ہمارے عمر بھائی 220 روپے بچے اور امام صاحب کے لیے ہدایت کرتی ہیں اللہ رب العزت کے 220 روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمر بھائی کو اس کا بہتر عزم عطا فرمائے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے بلا تاخیر کے حضرت کو دعوت دے رہا ادب و احترام کے ساتھ کہ شاہ جمال شاہ مولانا شاہ جمال شاہ کے مائک پر آئے
اور اپنی خطابت سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلد فرمائے. آنے والے خطیب کا نعرہ تکبیر کے ساتھ استقبال کریں. برادران اسلام آواز ایسی ہو تاکہ محسوس ہو کہ ہاں سننے کے لیے بیدار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس بات کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، اس بات کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ. اور کرے گفتگو سمجھائے مصطفیٰ. اس بات کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ اور کرے گفتگو سمجھائے مصطفیٰ. میں تو گناہوں کے ڈھیر میں پڑا ہوا تھا، میں تو گناہوں کے ڈھیر میں پڑا ہوا تھا. اس گندگی سے اٹھا لائے یہاں مصطفیٰ. عبادتوں کی طرح میں یہ کام کر رہا ہوں. میرا یہ اصول ہے، پہلے سلام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خرد کو مائلے پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں. الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پاک جھم جھم کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریے. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے لگتا ہے کہ بعد عشاء سے اب تک بہت سارے آپ لوگوں نے منقبت نعت تقریر سن چکے. اب یہ مختصر سا جو جس کو ہم بولتے ہیں کہ پیلا ہے وہ ادھر ہو جائیے. تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو جاؤں اور دو چار کام کی بات آپ لوگوں کو بتا دوں.
میری محبت نہیں تو غوث پاک کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو کر کے بس ہو گیا. اطمینان سے آپ سنیے. سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ یہ بار بار جیسے حضرت بولے کہ درود شریف پڑھیے، یہ حضرت بھی بولے درود شریف پڑھیے، یہ نعت خواہ جو ہے وہ بھی بولے درود شریف پڑھیے، اور ہم لوگوں میں سے کچھ پڑھے کچھ نہیں بھی پڑھے. درود شریف کیا چیز ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی عمل ہے اے بچوں خاموش ہو جاؤ، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، کسی بھی عمل کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. زکوٰۃ دیتا ہوں، گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. حج کیا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ، لیکن کوئی گارنٹی نہیں. نماز اس نے کہا پڑھو، میں نے پڑھا. پڑھنا میرا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، لیکن گارنٹی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ اللہ نے قبول کر ہی لیا ہے؟ کوئی لکھ کے دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. بس ایک عمل ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی ہے. ایک عمل ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی ہے. وہ عمل لینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے. لیں گے؟ لیں گے. وہ عمل آسان ہے، بہت آسان ہے، اتنا آسان کہ 6 سال کا بچہ بھی وہ عمل کر سکتا ہے. 6 سال کا بچہ بھی وہ کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، بزرگ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے مسجد شرط بھی نہیں ہے. جہاں چاہو جب چاہو تب. نماز کے لیے وقت ہے، شرط. نماز کا جو وقت ہوگا اسی وقت پڑھیں گے نا. فجر کا جو وقت ہوگا فجر میں پڑھیں گے، عشاء کا جو وقت ہوگا عشاء میں پڑھیں گے، ظہر کا جو وقت ہوگا ظہر میں پڑھیں گے، مغرب کا جو وقت ہوگا مغرب میں پڑھیں گے. لیکن یہ ایسا نسخہ ہے کہ وقت کا محتاج نہیں. جب چاہو تب، جس وقت چاہو اس وقت، لیکن ایسا عمل کہ قبولیت کی گارنٹی. اب سوچیں گے وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ بتا دوں؟ بتا دوں؟ وہ درود شریف ہے. وہ کیا ہے؟ درود شریف ہے. آپ کہیں کہ مولانا صاحب اس میں گارنٹی کی دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے اللہ نے نماز ہم لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا. اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. زکوٰۃ ہم لوگوں کو دینے کا حکم دیا. اللہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اللہ حج ہم لوگوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ حج نہیں کرتا. لیکن جب بات آتی ہے درود کی تو اللہ بندوں کو بعد میں کہتا ہے. پہلے خود اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہم غلاموں کو حکم دے رہا ہے کہ نبی کے غلاموں، اگر غلام ہو
پیارے نبی کے اوپر درود پڑھو، پیارے نبی کے اوپر سلام پڑھو، اس لیے کہ یہ درود کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ اگر درود پڑھو گے تو تمہاری نماز، اگرچہ اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر درود پڑھو گے تو درود کے صدقے میں تمہاری نماز سبحان اللہ، بے شک، درود کے جی صدقے جی میں جی، تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی، اس لیے نماز میں بھی درود کو شامل کر دیا۔ جی بے شک، نماز میں بھی کیا کر دیا؟ درود کو شامل کر دیا۔ جب تک درود نہیں پڑھتے تب تک سلام نہیں، کرتے کیا؟ پہلے درود پڑھتے ہیں، ساری نماز آپ پڑھ لیے اور بعد میں درود، تاکہ اگر کوئی چیز میں کمی رہ جائے تو درود کے صدقے سے وہ بھی پوری ہو جائے۔ بے شک، تو درود کتنا معتبر ہے، اس لیے درود پڑھنے میں کبھی بھی مخالفت نہیں کرنا ہے، اور درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت متعین ہے نہیں، جب چاہو، جتنا چاہو۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا میرے اوپر درود پڑے گا قیامت کے دن وہ اتنا میرا قریب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اتنا ہی قریب ہوگا۔ اب کون چاہے گا کہ نبی سے دور رہے؟ جی کوئی نبی کا دیوانہ چاہے گا نہیں، کہ میں نبی سے دور رہوں؟ تو یہاں درود پڑھتے رہو، مصطفیٰ قیامت کے دن تمہیں قریب کرتے رہے۔ سبحان اللہ، میرے دوست اور بزرگوں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دو تین اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیجیے۔ مجھے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، 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 لگا لے اپنے سینے سے، خطائے بخشوا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائے بخشوا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ اور بالخصوص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جہنم بھی جلانے سے کرے نگار یہ کہہ کر، جہنم بھی جلانے سے کرے نگار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مجھے اور ہمیں اتنا
نسبت آل پیغمبر پر ہمیں اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر ہمیں اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر پیغمبر پر کہیں بھی لوگ دفنا دے میں اٹھوں گا مدینے سے کہیں بھی لوگ دفنا دے میں اٹھوں گا مدینے سے مجھ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس لیے آپ سے میں مخاطب ہوں شاعر کہتا ہے ہمیں اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر کہیں بھی لوگ دفنا میں اٹھوں گا مدینے سے ابھی آج اتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کن کی محبت میں بیٹھے ہیں بولیے بولیے یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کن کی محبت میں بیٹھے ہیں غوث پاک کی محبت میں بیٹھے ہیں نا بیٹھے ہیں نا نسبت ہے محبت ہے پکا ہے کتنا ہے بہت زیادہ تو یہ محبت آپ لوگوں کی بیکار نہیں جائے گی کیوں اس لیے کہ آپ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں ولیوں کے سردار کی محبت میں بیٹھے ہیں اور جو ولیوں کے سردار کی محبت میں بیٹھتا ہے شاعر کہتا ہے ہمیں اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر کہیں بھی لوگ دفنا دیں میں اٹھوں گا مدینے سے میں اٹھوں گا مدینے سے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے لالا زار کیا نام ہے کتاب کا نام کیا ہے لالا زار اس میں ایک واقعہ لکھے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب جیسے یہ آپ لوگوں کے امام صاحب ہے نا امام صاحب ہے نا ان کو تو جانتے ہو گے نا آپ لوگوں کے امام صاحب ہے نا تو ویسے ہی ایک گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے کیا رہتے تھے امام صاحب رہتے تھے تو امام صاحب کیا کرتے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے تھے قرآن شریف ایک دن جا رہے تھے رستے میں جو ہے ایک عیسائی کا مکان تھا کس کا مکان تھا عیسائی کا مکان تھا لیکن جا رہے تھے ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 9 یا 10 سال کی ہوگی 9 سال ہوگی وہ دروازے پہ کھڑی تھی جیسے ہی مولانا صاحب کو دیکھے حافظ صاحب کو دیکھی وہ بولی حافظ صاحب اب کہاں جا رہے ہو حافظ صاحب نے کہا بیٹا میں بچوں کو بچیوں کو قرآن سکھانے کے لیے جاتا ہوں قرآن پڑھانے جاتا ہوں وہ بچی بولی مولانا صاحب کیا آپ قرآن مجھے بھی سکھا دو گے جی کیا آپ قرآن مجھے بھی سکھا دو گے مولانا صاحب حیرت سے عیسائی کی بچی ہے اور قرآن سیکھنے کے لیے مجھ سے کہہ رہی ہے وہ سوچی کہ بچی ہے نظر انداز کر دیے چلے گیا ٹیوشن پڑھا کر کے آ گئے پھر دوسرے دن پھر جب جا رہے تھے بچی انتظار میں تھی کہ اس ٹائم پہ نکلتے ہیں مولانا صاحب دروازے پہ ہاتھ بن کے کھڑی ہے کہ کب نکلے پھر میں کب ان سے کہوں ہاتھ باندھ کر کے انتظار میں مولانا صاحب کو جیسے ہی دیکھی فرتے مسرت سے
اچھل پڑی، کہنے لگی مولانا صاحب میں نے آپ سے کل کہا تھا مجھے قرآن سیکھنا ہے، کیا آپ مجھے سکھا دو گے؟ کیا آپ مجھے قرآن پڑھا دو گے؟ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، پھر آج میں کہہ رہی ہوں کیا آپ مجھے قرآن پڑھا دو گے، قرآن سکھا دو گے؟ مولانا صاحب کی چھوٹی بچی ہے ایسے ہی بولتی ہوگی، چلے گئے۔ تیسرے دن پھر وہی بات، وہ بچی کھڑی تھی، لیکن تیسرے دن ایک ایسی بات کہتی ہے، وہ چھوٹی سی بچی ہے، ایک ایسی بات کہتی ہے کہ مولانا کے دل کے آر پار ہو جاتا۔ جی بے شک۔ وہ بچی کہتی ہے مولانا صاحب میں نے ایک دن آپ سے کہا، آپ نے میری بات کو نظر انداز کر دیا، دوسرے دن کہا آپ نے نظر انداز کر دیا، میں آج بھی کہہ رہی ہوں آپ میری بات پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا جب رب کے حضور آپ حاضر ہوں گے، میں بھی حاضر ہوں گی، اور تاکہ بارگاہ میں کہوں گی پروردگار اس مولانا کو میں نے کہا تھا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ جی بے شک، قرآن نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تھا۔ اب بتاؤ اگر کوئی ہم سے کہے، ان سے کہے تو کیا ہوگا ہمارا حال؟ ایسے ہی وہ مولانا صاحب زمین قدموں سے نکل گئی ایسا لگتا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے لیکن کروں تو کیا کروں؟ یہ مسلمان کی بچی تو نہیں ہے، عیسائی کی بچی ہے، کیسے میں اس بچی کو قرآن سکھاؤں؟ کیسے میں اس کے گھر میں آؤں؟ یہ بچی ہے، اس کے ماں باپ ضرور تیار ہوں، جی اس کے ماں باپ کیسے تیار ہوں گے؟ بچی کہنے لگی مولانا صاحب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، میرے ماں باپ تیار نہیں ہوں گے، آپ پہلے راضی ہو جائیے، ماں باپ کو راضی کرنا یہ میرا کام ہے، میرا کام، بے شک، ماں باپ کو تیار کرنا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ مولانا صاحب بولے ووٹ بیٹی اگر تمہارے ماں باپ تیار ہو جائے، راضی ہو جائے تو تم کو قرآن سکھانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ بچی کہتی ہے اپنے ماں باپ سے جا کر کے مجھے قرآن سیکھنا ہے، جی ماں باپ حیرت سے تم عیسائی کی بچی ہو، تمہیں قرآن سے کیا واسطہ؟ قرآن سے تمہیں کیا مطلب؟ بے شک، میرے دوستو وہ بچی کہتی ہے کہ نہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ ماں باپ مان گئے، باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، جی ایک ہی، تیار ہو گئے۔ اب مولانا صاحب روز اس کے گھر میں قرآن سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، تقریباً 6 مہینے گئے، 6 مہینے میں وہ قرآن شروع کر چکی تھی۔ ایک دن اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جی اور طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب بچی کے پاس جمع ہو گئے مولانا صاحب کے انتظار میں، تو اس لیے کہ بچی بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کی زبان میں صرف ایک ہی بات ہے، مولانا صاحب کب آئیں گے، مولانا صاحب کب آئیں گے، ابو مولانا صاحب کب آئیں گے، امی مولانا صاحب کب آئیں گے۔ اتنے میں مولانا صاحب آ گئے، جی گھر والے سب مولانا صاحب کو اندر لیتے گئے، مولانا صاحب بچی کی طبیعت خراب ہے، وہ صرف آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ مولانا صاحب اندر گئے، جا کر کے دیکھتے کیا ہے تو واقعی بیمار ہے بچی، شدت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ مولانا صاحب جیسے پہنچے وہ بچی بولی جتنے بھی گھر میں ہیں سب باہر نکل جاؤ، مولانا صاحب سے مجھے اکیلے میں ایک بات کرنی ہے، جی اکیلے میں ایک بات کرنی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نہیں چلاؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ بچی بولی گھر میں جتنے بھی ہیں سب باہر نکل جاؤ، مولانا صاحب سے مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سارے گھر میں جتنے بھی تھے سب باہر نکل گئے۔ سب کا، اب مولانا صاحب ہے، وہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ بچی کہتی ہے مولانا صاحب اب میرا آخری وقت ہے، میرا آخری وقت ہے، کچھ ہی دیر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دوں گی، دنیا سے چلی جاؤں گی، یہ دنیا اب مجھ سے ختم ہونے والی ہے،
اب میں دنیا چھوڑ کر کے جانے والی ہوں، اس لیے مولانا صاحب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئی ہوں، پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئی ہوں، آپ میرے کلمہ پہ گواہ بن جانا، اور پھر یہ لوگ اپنے حساب سے مجھے کفن دفن کریں گے، اپنے حساب سے مجھے کفن دفن کریں گے، ان کو کرنے دینا، لیکن کفن دفن جب ہو جائے تو پھر آپ میری قبر سے مجھے نکال کر کے اسلام کے طریقے کے مطابق میرا نماز جنازہ پڑھانا، ویسے ہی مجھے دفن کرنا۔ چھوٹی سی بچی ہے، 7 سال کی عمر ہے یا 9 سال کی عمر ہے، اس طرح سے باتیں کر رہی ہے۔ مولانا صاحب وعدہ کر لیے، وعدہ کرنے کے بعد ابھی گھر سے چند قدم ہی گئے تھے کہ ایک شور ہوا، بچی کا انتقال ہو گیا، بچی کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر والے سب ماتم منانے لگے، سوچنے لگے اب اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، کفن دفن کا انتظام کر لیا۔ مولانا صاحب بھی وہیں رک گئے کیونکہ وعدہ کر لیے تھے، مولانا صاحب بھی وہیں رک گئے۔ اب جب ان کے قبرستان میں لے کے گئے ان کو، ان کے حساب سے ان کے تدفین و تکفین ہو گیا، ہو جانے کے بعد مولانا صاحب بھی وہی شریک رہے، سارا منظر دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد واپس گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد جب رات ہوئی، رات کے 12 بج رہے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے، مولانا صاحب کو وہ وعدہ یاد آتا ہے، اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں، قبر تازی تھی، کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد جیسے ہی وہاں دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ اس قبر میں بچی نہیں ہے، پورا گاؤں میں اس کا ایک دوست تھا، اس کی لاش رکھا ہوا ہے۔ فلاں گاؤں میں قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں اس کا ایک دوست رہتا تھا، اس کی لاش ہے۔ وہ دیکھ کر کے سوچنے لگے مولا یہ پرور